تو تو کی مطلب ہے جڑے صحابہ کرام آ کے آتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تو اتنے سارے ماں باپ بھی قربان ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائیں دیں کافروں کو سامنے کھڑا کر کے فرمائیں دیں فإن ابی و والدتی و عرضی لعرض محمد منکم وقاؤ، کہ میں توارے کو اپنے محبوب کی عزت بچاون دی خاطر اپنے ماں باپ اور اپنی عزت ہی قربان کر دے سن، لیکن اپنے نبی دی عزت دے حرف نہ منڈے سن۔ یہ تو صحابہ دا عقیدہ۔ اگر سکو اما ابا دے مسئلے چ کوئی غیرت آویندی اور جناب اسا سخت ہو گئے نے، سارے رنگ لال پیلا ہو گئے دے تو ناموس رسالت دے مسئلے تے اگر سکو غیرت نہیں آندی تو سارے ایمان دی کمزوری ہے۔ یہ کو غیرت آندی ہے نا کیا قصور ہے؟ جے کو غیرت آندی ہے، جنے میں جوش آندا ہے، جنے میں سختی پیدا ہوندی ہے، وہ بیچارے دا کیا کچھ ہو گئے؟ جہاں ساری عمر حضور دا دین پڑھا ہوئے، دین پڑھایا ہوئے، وہ کو پتہ ہو سنو دین کیش ہے یا حضور دی ذات کیش ہے؟ جہاں ساری عمر روکڑا کمایا ہوئے، ان کیا دین دا درد پیش کرنا؟ ان کو کیا پتہ دین ہوندی کیش ہے؟ ان دا دین ہی پیسہ ہے، ان دی دنیا ہی پیسہ ہے۔ جہاں ساری عمر قال اللہ قال رسول پڑھایا ہوئے، ان کو پتہ ہو سنو اللہ کون ہے تے رسول دی ذات دے کیا تقاضے انسان ہوتے ہیں۔ اس واسطے اگر انہوں نے کوئی سختی آئے نا، وہ سختی ہر مسلمان نے چومنی چاہیے حضور دی عزت دے مسئلے نہیں کوئی سیاسی مسئلہ ہے نہ کہ کہیں ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ اس ہستی دا مسئلہ ہے جن نال ہر اس شخص دا تعلق ہے جہاں اس ہستی دا کلمہ ہو، اور اس ہستی نال تعلق دا تقاضا ہے کہ اتنے ماں باپ بھی آ کے ختم ہو گئے دے سرکار دی عزت دا اگر مسئلہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی مشہور صحابی ہیں، مالدار صحابی ہیں، ان ادا صحابہ کرام دے وچوں ہیں جنہیں کو آپ علیہ السلام نے زندگی چی جنت دی خوشخبری دے چکی، جنہیں کو عشرہ مبشرہ آقا ہوئے، انہیں کلمہ پڑھا تے ماں ناراض ہو گئی۔ ماں کہتا ہے کہ انہیں کوئی پوچھتے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لی، میرے کوئی پوچھے یہ جڑا سارے پیو ڈارے دے جنے دین آندا پی آئی کافران لا وہ تو چھوڑ دیتا ہے کہ انہیں کوئی پوچھتے تھی نہ کلمہ پڑھ۔ اس نے قسم چاہ لے، اس نے آکا نا میں اس گھر دی چھت تلے باسا، نہ میں تیرا کھاسا نہ میں تیرا پیسا، پہلے محمد عربی دے کلمے تو پھر سے تو بعد میں تیری ماں پڑھ سا۔ پڑھو نا دی تاریخ حضرت سعد بن ابی وقاص دی تاریخ۔ اور ترائے دن گزر گئے، وہ اپنی قسم پوری کی تھی۔ کتنے صحیح؟ ترائے دن نہ اس نے کھادا نہ اس نے پیتا۔ قسم چال بھانے کافر انہیں قسم چالے نے نبھا چھوڑے دیا۔ یہ مسلمان ہیں جڑے نہیں بہندے لیکن کافر قسم نبھا چھوڑے دیا۔ ترائے دن گزر گئے سے نہ کھادا نہ پیتا، صرف اس نیت دے ہوتے کہ میرے پتر نے کلمہ کیوں پڑھا۔ پتہ حضرت سعد بن ابی وقاص کیا جواب دیتا؟ انہوں نے فرمایا ماں دی حیثیت نال تو ماں ہے قابل احترام ہے، لیکن جڑا تیرا میرے کو مطالبہ نہ واللہ لو لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما کفرت بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ ذرا سن۔ اس نے کہا ماں ہے تو لیکن تیرے اندر ایک جان ہے، اگر تیرے اندر 100 جانیں ہوں میں نا تو میرے سامنے ایک ایک جان نکل دی رہے میں وہ برداشت کر لوں، میں محمد عربی دا دامن نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ حضور کا جڑا تعلق ہے تو سب کچھ زیادہ عزیز ہے میرا بھائی۔ تو صحابہ کرام صاحب کو سمجھائے جناب کہیں اگر یہ گل کیتے تو سمجھے شاید تو سیاست چمکاونا چاہتے یا سیاسیوں کے مخالف بھائی یہ گل تک کہیں دی ذاتی یہی نہیں تو سارے دی سانجی، آپ جتنے بیٹھے سارے دی سانجی۔ اچھا سارے سیاسیوں کا یہ مسئلہ نہیں بھی انہوں نے سیاست چاہ کے حضرت صاحب کی مخالفت کو ایسی کیتی ہوگی۔ میرا دل منے دے کہ جڑا بندہ حق پسند ہے نا باہمیں جڑے سیاسی ہے ان دا سیاست نہ لائی تعلق، انہوں دی تاریخ نہ لائی تعلق، وہ کہیں بھائی پارٹی داری، لیکن اگر وہ سرکار دی عزت کی گل کریں دے نا تو سارے لوگ منے دیں کہ واقعی سرکار دی عزت ہے۔ یہ گل تو بالکل سنجیدہ ہے، کوئی مذاق والی گل تک کوئی نہیں۔ تو جی میں نرمی اسلام دا شیوا ہے اور مسلمان دی سنانے غیرت والے مسئلے چ جوش بھی مسلمان دی سنانے گل یاد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے اسلام تلوار نال نہیں پھیلا، اخلاقیات نال پھیلا ہے، لیکن اپنے اصل ذرا افکار کو ٹھیک کروں، سوچ کو ٹھیک کروں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی کون ہے جتنے ساری غیرت ہی نہ جاگے، جتنے غیرت جاگنے دنیا پیار دا نام اسلام ہے۔ پیار دا کیا مطلب ہے سمجھائے بھائی حضور دی عزت دے تے حملے تھی میرا میں ساتھ اسے اسلام پیار دا نام ایک کڑا سال دین سمجھ لیے کیسا کو سمجھائے۔ امام مالک اور زیادہ سدین سمجھے نہیں جنہوں کو امام الحرمین آکھا ویندا ہے، مکہ مدینہ دوہاں دا عالم
اتنا بڑا عالم لیکن انہاں آکھا امت ہی مار بنے جیندے جینے ہوئے حضور دی عزت ہوتے حملے تھیندے ہوئے اور جیوے امام مالک دا کڑے فرقے نال تعلق ہے دسو ذرا لیکن انہیں دین ہی وہ سمجھایا اقبال کیا آتا ہے اقبال آتا ہے وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن کیا مطلب ہے شعر دا میں اپنے یاریں چ بیٹھا ہوئے تو وہ ریشم کی طرح نرم ہے مومن لیکن اگر گل حق تے باطل دی آوے تو مومن کو وقت کوئی فولاد ہی کو نہیں کوئی طاقتور کوئی سخت ہی کو نہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں مکھن کو ہی زیادہ نرم ہوں اور میں پتھر کو ہی زیادہ سخت ہوں مکھن کو زیادہ نرم ہوں جتنے نرمی دا مسئلہ ہوئے پتھر کو زیادہ سخت ہوں جتنے سختی تے غیرت ایمانی دا مسئلہ ہوئے ذرا اپنی سوچ بدلوں صحیح اگر ساکو خاندانی معاملات غیرت آ سکتی ایسی غیرت جناب مرن دے ٹائم ہی وصیت تیندی پئی ہے کہ جناب اندے نال میری نہیں بڑھدی تے کوئی جنازہ نہیں پڑھن دے اے میرے ستھر دے آوے ایک اٹھا دے ایسی جناب اندے اندر غیرت ہے جھوٹی غیرت وہ ساریاں غیرت حضور دے مسئلے چاہ کے حکمیں نہیں غلط سوچ بحیثیت مسلمان ایک گل یاد رکھو بحیثیت مسلمان میں بار بار حوالہ دینا کہ مسلمان دی حیثیت جڑی ہے وہ بہت بڑی حیثیت ہے بحیثیت مسلمان اگر یاد رکھو کہ آپ علیہ السلام دی ذات دے معاملے کوئی سمجھوتا کوئی سرکار دی عزت دے مسئلے کوئی سمجھوتا کوئی کامیابی ہوا ہے جڑی آپ علیہ السلام دی عزت عقیدت دی حفاظت بس تو کیا خیال ہے کہ کل جنازے دے وچ مینار پاکستان دے وچ سارے بریلوی ہو سکے اسا بڑے دانشور بننے میں نے اس گل دا جواب سارے بریلوی ہو سکے تو آپ دیکھ لو ہے کیڑا طبقہ ہو سی جس دے وہ بندے نہ ہو سکے کیوں وجہ کیا وجہ بالکل واضح ہے یہ تقسیم اساں کر کے اپنے آپ کو محدود کر چکے ایک ایسا شخص جس نے کنا اپنی ذات کی گل کیتی نہیں جڑا نہیں کیتی ہے اس ہستی دی کیتی ہے جن نال سارے دے تعلق ہے تو بس کیا ضرورت ہے اس کو تقسیم کرنے یہ وہ موقع ہے جن وچ ہر شخص کو حق دا اقرار کرنا چاہیے جڑے لوگ ایسا پلپلے بن میں نا اڈو سائڈ دیکھی تو تھوڑا اڈے ڈال گیا تو اڈے سائڈ دیکھی تو تھوڑا اڈے ڈال گیا یہاں چیزیں سب کو برباد کر کے رکھو غیرت کا جنازہ نکل گیا یقین کر حق دا مطلب ہے حق اقبال آقائی باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے میان شرکت حق و باطل نہ کر قبول یہ باطل ہے جن دو چہرے ہوں گے حق دا ہمیشہ ایک کو چہرہ ہوں گے دو چہرے ہو ہی نہیں سکتے حق دا مطلب ہی حق ہے حق وحدہ لا شریک ہی حق ہے اور جو کچھ حق بیان کیتا وہ ہے ہی ہے انہیں دور رخ ہے نہیں کوئی نہ بظاہر ربیع الاول شریف دے اختتام ہوا ہے بظاہر محافل دے اختتام ہو ویسی اصل چھوٹے ڈھکے تھی ویسوں علامہ صاحب دی تدفین ہی ہو ویسی سالہ بعد انہوں کو یاد کیتا ویسی لیکن جڑا سارے ہوتے اپنا حق کے دین دی خدمت دا وہ کیلے ویسی وہ تو کامیاب ہو گئے وہ تو اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کو زیادہ حصہ ملا گئے ایک معذور آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے میں کو ذرا سمجھاؤں نہ صحیح تو آرے وچ کئی لوگ ہوں دے معذور ہو گئے کتنے وہ کمزور ہو گئے گھر بہ گئے ختم ہو گئے لیکن انہوں نے پہلے بھی نہ ہی علماء دے درمیان ٹھیک ہے عوام دے وچ شہرت انہوں دی بات چاہیے لیکن سارا تعلق ہے نا درس نظامی انہوں ساتھ ساتھ بیٹھے درس نظامی پڑھیں انہوں نے کتابیں درس نظامی عالم کورسز پڑھائیاں میں دی صرف دی ہوئی ہیں انہوں نے کتابیں پڑھائیاں میں دی وہ کہ چھوٹے ادارے دے نا شیخ الحدیث و جامعہ نظامیہ رضویہ دے شیخ الحدیث انہوں نے نام پہلے بھی غائب کیا لیکن سرکار دے ناموس کی خاطر باہر نکلا روٹی کپڑا مکان دا نعرہ مار کے اپنی جیبہ تھوڑیاں بھریاں نے صحیح قرض اتارو ملک سمارو دا نعرہ مار کے غیر ملک انج بندے فلیٹ انہیں تھوڑے لائیں گیا چونکہ انہیں دی ذاتی میں جداداں پڑھائیں کس دی گل کی تھی ساری عمر حضور دی عزت دی گل کی سارا اس نے کوئی رشتہ کوئی حضور دی عزت نہ اگر ایک شخص نے سب کو جگایا ہے سب کو بیدار کی میں کچھ سچی رسو میں حقیقت آ رہا پھر میں اپنی گل تو رس ایک پڑھا لکھا شخص چونکہ فوت ہو گیا میں انہیں نام لگنا مناسب نہیں سمجھے ایک پڑھا لکھا شخص تقریباً 5-6 سال پہلے دی گل ہے میں کراچی چو آیا ودا میں نے آدھا پی اس راجی قادیانی جنے کون ہوں دے وہ پڑھا لکھا شخص ہے انہیں میڈیا نال بھی تعلق ہے اصلا کیسے مسلمان ہے کسا کو ختم نبوت ہے نہیں پتا
سب کو عقیدے نے اتنی بنیادی عقیدے تو نہیں پتہ جن کی خاطر سارے اسلاف نے جانا قربان کر چھوڑی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے جنہوں کے خلاف. جس ٹائم اس نے میرے کو سوال کیا میں کہ یار میرے اتنے ہی ہے پھر کہ اگر تیرا میرے نال تعلق ہے میں تو کوئی تک ہی لا سکتا کہ عقیدے ختم نبوت کے تھے. قادیانی کون ہے؟ علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آدمی کو جڑا بظاہر کو دینی لباس مدرسہ مسجد نال انہیں تعلق ہو نہیں ان دی رگ رگ کٹ کے رسایا ہے کہ ختم نبوت کے کو آدھے. یہ کوئی کم احسان نہیں کہ جس نے اتنے بڑے عقیدے کی ترجمانی کیتی ہوئے اور سب کو رسا ہو. اس واسطے مکتب فکر دیوبند بہت بڑے عالم ہیں کراچی دے شیخ الحدیث مولانا منظور اختر مینگل سے اس کا جڑا ٹویٹا ہے نا سامنے سے اس دی پوسٹ تو سا دیکھو مل ویندی کو مشکل میں کوئی میں بلا وجہ کو مسلط نہیں ہونا چاہتا کہہ دیتے میں ایک حقیقت بیان کرے انسان کو وسیع ذات ہونا چاہیے وہ کو حق دا اقرار کرنا چاہیے. اس نے شعر کی صورت علامہ رضوی صاحب کے بارے لکھا ہے کہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اندازہ کر سکتے کہ اس گل کا اقرار کون کرے گا پھر؟ یعنی غیر من گئے حقانیت کو اور اپنے حالی شکوک و شبہات کا شکار ہے. سختی آئی تو وجہ ہے سرکار دی عزت ناموز دا مسئلہ ہے انہیں اگر سختی نہ ہو سی تو کہڑے مسئلے ساری سختی ہو سی. اپنے مسئلے سختی ہوندی ہیں تے حضور دی عزت والے مسئلے سختی نہیں ہوندی. پر کوئی تو ایسا ہونا بھی چاہیے نا. سارے اگر نرم ہو گئے تو غیرت موقع تے جاگدا کون سے؟ اصل رولا ہے کہ سارے خاص طور تے اہل سنت و جماعت المیہ ہے کہ اساں آدھے سارے کام ہی کو بندہ کرے. تقسیم کار کوئی نہیں جتے کام دی تقسیم ہوندی نا کہ دین دے مختلف شعبے ہیں تقسیم ہو منو اور ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے وہ مطبعی چیز ہوندی انہیں نتائج ہی بے ہوندے. اسے ہی کے بندے کو تقاضا کرنے کہ جناب ہر موقع تے بس اس دا بیان آنا چاہیے سختی علیہ سے دعوے نرمی علیہ سے دعوے اتو نتائج غلط سامنے آتے ہیں. اگر کوئی ایک بندہ ہی نہ رہے اہل سنت و جماعت جڑا کو تھوڑا جہا للکارے اور بیدار کرے جڑا باطل دی آنکھیں چاک پاوے تو وہ پیچھے تو چھٹی ہے ساری. اس واسطے میں برادرانہ طور پہ تبلیغی فرائض کو سامنے رکھ دیا ہوا ممبر و محراب کے فرائض کو سامنے رکھ دیا ہوا عرض کرے سا اپنی فکر کو ذرا وسیع کر. اگر حضور دی عزت مسئلے کے اندر ایسا جوش لے دے ہیں نا تو اتنے دانشوری بھی کھانا کا ٹائم نہیں ہوتا. اتنے اپنے دل کو سمجھانا چاہیے اپنے دماغ کو سمجھانا چاہیے کہ موقع ہی ایسا جنہیں میں جوش آنا چاہیے. حضور دی عزت کا مسئلہ ہے کوئی چھوٹا مسئلہ کوئی نہیں. اگر انہوں نے اندر جوش آئی تو ہر کہندے اپنے ماحول دی برکت ہوگی ہر کہندے اپنے ماحول دی برکت ہوگی. ایک ایسی چیز ہے یہ کو اسا حرام ساری عمر پڑھا ہو ایک ایسی چیز ہے کو اسا ساری عمر حرام پڑھایا ہو تے ساکو الحمدللہ ماحول ہی دین دا وہ نصیب کیا ہوئے جتے حلال حرام سمجھایا میں دو اس بندے کے سامنے جس ٹائم حرام ہو سی نا تو سا اندر رنگ دیکھ سو تو سا آپ حیران ہو سو کہ یار اس شخص کیوں زیادہ غصہ آدھا پہ جلال کیوں آدھا پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندیاں من تقم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لنفسی قطو آپ علیہ السلام نے کہا اپنی ذاتی مسئلے چنتقام کہیں کل نہ لیا اور رحمت اللہ العالمین علیہ مفہوم آئی. لیکن فرمائندین اگر اللہ دی حرمت عزت کا مسئلہ آویا بات آپ علیہ السلام دے چہرے ان سرخ ہو میں دائی جی میں انار دا کہیں ارک نے چھوڑ کے رکھ چھوڑا وہ کیوں ایسے کیونکہ نرمی دا مقام الگ ہے غیرت ایمانی دا مقام الگ ہے. اصل سارے کوئی کے چیزیں پا چھوڑا کوئی مسئلہ ہویا ساندے جناب اسلام تا اخلاقیات نہ میں واقعی اخلاقیات نہ ہے. اگر اصل تو میں فرینچ اخلاقیات نہیں بیان کیتے تو میں دس سوری اکیو جی سننا چاہتے اصل تو ساری عمر الحمدللہ محبت رسول دی گالی کیتی ہے نال اصلاح معاشرہ دی بھی گل کیتی جو کچھ بھی ہے ایسا سارے تمہارے سامنے سب دو جڑے سنتے رہے ہیں انہیں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اگر عشق دی گل ہے تو عشق دے عملی تقاضے دی گل بھی کیتی ہے. واقعی اسلام اخلاقیات نہ ہے لیکن دین دے مسئلے غیرت دے مسئلے جوش آمنا یہ اسے اسلام دا حصہ ہے. یہ ساری غلط سوچ ہے کہ ہر مسئلے دے وچ آکو جناب جوش نہیں چاہیے جوش بھائی چاہیے ہے
الطاف حالی آکھا آئی صحابہ کرام دے بارے الطاف حالی آکھا آئی کہ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام دی آپ علیہ السلام طبیعت ایسی بنا چھوڑی آئی جتے نرمی آدھے ہیں اتنے وہ لوگ نرم ہو بندے، جس میدان جہاد گرمی آدھے ہیں اتنے بتو اپنی گرمی دکھان دے ہیں 313 ہوں کے 1000 دا بھی مقابلہ ہو کرے گرمی تے نرمی دوئیں دین دا حصہ ہے لیکن مقام دوہاں دے الگ الگ۔ اصل خاندانی معاملات جتے نرمی دکھانے ہیں اتنے گرمی دکھانے ہیں، تے غیرت ایمانی والے مسئلے جتے گرمی ہوتے جناب صاحب کو نرمی یاد آویں دی، یہ ساری اپنی تقسیم نہیں، یہ ساری خود ساختہ دین دی تشریح ہے۔ خاندانی مسئلے نرمی چاہیے دیئے تاکہ رشتے جڑے رہیں، تے غیرت ایمانی والے مسئلے گرمی چاہیے دیئے تاکہ جوش برقرار رہے۔ ساکو تے نرمی یاد آن دیئے تے جتے نرمی دا مقام دو تے ساکو گرمی یاد آن دیئے، اسا اپنی سوچ بدلوں دین دا کیا قصور ہے، اور جس ہستی نے ساکو صحیح پیغام لیتا ہے ان دا کیا قصور ہے میرا بھائی، وہ اپنا حصہ ملا گیا، وہ ڈس گئے کہ کامیابی کیڑی چیز دا نہ ہے۔ جنہوں بھی عزت اور ناموس کی گل ہومنی ہے علامہ خادم حسین صاحب کو انشاءاللہ یاد رکھا بس، لیکن میں براہ راست انہوں نے شاگرد کوئی نہیں، میں کوئی پڑھا کوئی تو سجان دے اور بڑے مسائل وچ چلے دھرنیاں دے احتجاج دے، میرا اپنا جڑا کردار شمولیت والا ہی وہ تمہارے سامنے، لیکن میں رات کی خبر جس ٹائم تے سنی ہے نا سارے ہوتے کم از کم بحثیت مسلمان کو ایسی بئی کیفیت کوئی نہیں، اس کو علاوہ جڑی عرض معروض کر تمہارے کو کریندہ بیٹھا بحثیت مسلمان، اور یہ سارے اخلاقیات اور ایمانیات سارے تقاضا ہے کہ جس ہستی نے ساری عمر اپنی ذاتی گل نہ کیتی ہوئے سرکار دی گل کیتی ہوئے اپنی زبان ہی اس ہستی دا اچھائی دا اقرار اور اس دی غیرت دا اقرار سب کو کرنا چاہیے۔ اگر دل نہیں مانے دا تو دل کو سمجھاؤ، کیونکہ کیا مقام تے اسے دل کو سمجھاؤنا پڑا۔ میں ان کی مثال لیندہ ہونا جنہوں کو بڑا شوق ہے سیاسی معاملات دو تبصرے کرن دا، وہ اپنے ماحول دی وجہ تو کریں دے، انہوں نے اٹھن بانی انہوں کو وجہ لوگاں نال، انہوں دی سوچ دا جڑا ایک مخصوص حالہ ہے دائرہ ہے نا سن، وہ کیونکہ انہوں دا اپنا پون اٹھن نشست و برخاست جس طرح دے دوستاں نال ہے، انہوں دی سوچ انہاں دے مطابق، اور جب تک اس ماحول تو باہر نہ نکل سے انہوں کو کوئی گل سمجھ آ نہیں سکتی۔ ذرا سا اپنے اٹھن بان والے حضرات کا جائزہ لائے کے وقت اس گل کو سمجھن دی کوشش کروں کہ حضور دی گل کرنا کیا جرم ہے جڑی اس ہستی نے ساری عمر گل کی تھی، اور جناب صاحب کو خوش کیتا میں نے خط لکھتے، صاحب کو خوش کیتا میں نے بیان دے کے، زیادہ تو زیادہ جنرل اسمبلی دے اندر بیان دے کے، بس انہیں کیا مطلب ہے گھر چاہ کے بیٹھا۔ اس طرح تو حضور دی عزت دے مسئلے حل نہیں ہوندے، بس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے گلتا ہوا ہے، جی آپ کمزور ہیں تو غیر لوگ جڑے نے ساری ہوتے جرت والے ہو گئے، کوئی 56-57 اسلامی ملک کو تھوڑے ملک تک ہو نہیں سکے، یہ 55-56-57 اسلامی ملک کی رل کے کم از کم حضور دی عزت دے ہوتے کٹھے تھی ونجنا تے ایڈے حساب نہ کرے پڑھنے نہ سی، لیکن سارے اپنے مفادات اساں حضور دی گل کرنی ہے عوام کو لولی پاپ دیون واسطے، نبی صحیح دی عزت دی گل کرنی ہے، ہفتہ رحمت للعالمین منائے کی جناب صحیح پنجاب حکومت ہے، اور رحمت للعالمین دا ہفتہ منیندہ پی ہے، اتو حضور دی عزت ہوتے صدارتی سطح ہوتے حملہ ہوندے پر اسے تقریبات کو دیکھو، یہ حضور دی عزت دی غیرت دی چیز کو دیکھو۔ معیشت پہلے بڑی ترقی چاہیے جناب، بس اگر فرانس کو کوئی گل کی تھی تو ساری معیشت کمزور ہو گئی، بس معیشت جو ہوتی جن بھروسے 75 سال ساری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکی، آرام والی حکومت پچھلی حکومتوں نے رومنا روندے تے جڑے لوگ شخصیت پرست انہوں ساری عمر انہوں دی خوشامد کریں دے، اور اس دوران اگر کوئی مسئلہ حضور دی عزت آندے تو وہ جناب سب کو فلسفے یاد آتے، ذرا اپنی سوچ بدلو، کم از کم اس سوچ کو ضرور بناؤ، تھوڑا کہیں بھی پارٹی نال تعلق ہے نا تو آپ کو کوئی بھی پسند ہے، میں اس بحث سے نہیں مننا چاہتا نا میری یہ طبیعت ہے، تو اگر کہیں بھی پارٹی نال تعلق ہے تو آپ کو کوئی بھی رہنما چنگا لگتا ہے نا، سرکار کو وقت کوئی رہنما کو نہیں، بس یاد رکھا سرکار کو وقت کو راہبری کو، اور حضور دی عزت کو وقت کو بھی حساس مسئلہ ہے ہی کوئی، سرکار دے ناموس کو وقت کو بھی اتنا حساس مسئلہ نازک مسئلہ کو نہیں کہ جنہیں مسئلہ جو سارے درمیان تقسیمہ ہو چکی، اس واسطے کم از کم کامیابی کو ایسا سمجھوں کہ اگر سارے دل چاپ علیہ السلام دی عزت دیا بننا کو سنجیدہ سوچے نا، ایک کامیابی، باقی کوئی کامیابی نہیں۔
حضرت جبار بن سلمے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لایا ہونے تو پہلے، صحابی ہے نا، اسلام لایا ہونے تو پہلے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو نہ جنگ وچ کھڑا ہو کے قتل کیتا ہے۔ اسلام بعد وچ لایا، صحابی بعد وچ بنے، لیکن عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی کو کافران دی صف میں شامل ہو کے نہ قتل کیتا ہے، شہید کیتا ہے۔ لیکن جبار بن سلمے پر اسلام قبول کیوں کیتا ہے؟ جہاں اتنے بڑے صحابی کو قتل کیتا ہو، اتنا نفرت کریں گا وہ اسلام نال، وہ اسلام قبول کی میں کر لیا۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں دی وفات 639 ہجری دے اندر ہوئی، اپنی کتاب اصول الغابہ دے اندر لکھ دیں کہ حضرت جبار فرمائیں دیں کہ مما دعانی الی الاسلام طعنت رجلا فقال فزت واللہ۔ وہ حضرت عامر بن فہیرہ کو جی میں وہ شہید کیتا، حضرت عامر بن فہیرہ دے منہ جیسے جملہ نکلا آخری سا دیتا ہے، وہ جملہ وہ قتل کرنے والے کو صحابی بنا دیا۔ حضرت جبار فرمائیں جس ٹائم انہوں کو نیزہ مارا نا، دور تو کھڑے ہو اور ڈھان دے پایا نا، آخری سا نکل دا پیا، اس کے منہ چ نکل دا پیا فزت واللہ، فزت واللہ، اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور میں اپنے آپ کو پوچھنے لگی ہوں مالا عیسیٰ قد قتل تو ہوں، کیا میں کو قتل نہیں کیتا؟ ما فازا کیفا فازا، یہ کامیاب کی ہوگی؟ کامیاب تو میں ہوں کیونکہ میں قتل کیتا ہے، یہ تو ہر کی ہے۔ میں کو اس جستجو میں پریشان کر چھوڑا، میں کہ میرے سامنے میرے ہتھوں شہید ہوئے ہیں اور یہ آتا پی اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس ٹائم اسلام دا مطالعہ کیتا تو اسلام دا صحیح ہوئے، جہاں جان اپنے رب دی بارگاہ پیش کر چھوڑیے، اصل کامیابی وہ شخص ہوگی۔ حضرت جبار فرمائیں جس ٹائم میں شہادت کا پتہ چلا نا کہ مسلمان دی نظر شہادت اتنی عظیم چیز ہے، کوئی اسے کوئی اپنی زندگی دی کامیابی سمجھے دے، میں نے سمجھ آ گئی کہ اس مذہب کو وڈا کوئی سچا مذہب نہیں ہو۔ حضور دی بارگاہ چاہ کے کلمہ پڑھ لی اور صحابی بن گئے۔ کامیابی تو ساکو دین سمجھائی ہی ہے کہ اے جان جنی دیتی ہوئی ہوں دی بارگاہ چی واپس چلی گئے۔ ایک ہی جھکڑتے، ایک ہی پریشانیاں دنیا داریاں، اور اکبر الہ آبادی آکھا ہے سر کامیابی ہے سمجھنے ہیں، بی اے ہونے ہیں، نوکری لینے ہیں، بات پنشن مل دی ہے، شادی تھی دی ہے، باہر جانے ہیں، سمجھنے ہیں سر کامیاب۔ یہ کامیابی دنیا داری ہے، چلدی راسی دنیا داری دا حصہ ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جس ہستی دے نام دے ہوتے زندگی ملی ہے وہ حضور دی عزت دے وچی زندگی گزر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ آقا تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یہ زندگی ہے میرا بھائی، یہ بندگی ہے، یہ مسلمان ہونے دا مطلب ہے، یہ نمازی ہونے دا مطلب ہے۔ اس واسطے حضرات محترم انشاءاللہ العزیز ہوتا خادم حسین جی میں ہاں وہ حسین دی خدمتی کر گئے تے دین دی خدمتی کر گئے۔ اللہ انہیں دیا خدمات کو قبول چکا، اللہ انہیں دے درجات کو بلند فرما، جڑے جذبے کو زندہ کر گئے اللہ اس جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھے، لیکن اس جذبے کو تھوڑا جی اسا بھی زندہ رکھنا ہے۔ اسا اتنا بڑا اگر کام نہیں کر سکتے تو ایسے دین دے تعامل وچ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر اسا اوہی نہ کیتا تو اسا تے کر سکتے۔ واتے گلاں جڑیاں اسا منبر علی کریں دے ودے ہیں تے تساں ہی کریں دے ودے، اور گلاں نال کچھ نہیں ہوندا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے مہینہ شروع ہو گئی ہے، اسا لنگر ہی کھاونے تے کھواونے تے محفل ہی کرنی 11ویں شریف دیاں، لیکن حضور غوث پاک علیہ رحمت فرمائیں کل الطیور تقول ولا تفعل والبازی یفعل ولا یقول، سارے پرندے بلیندے ہیں کریندا کوئی کچھ ہی کوئی نہیں، ایک شاہین عقاب و پرندہ ہے جڑا کر کے دکھیندا بلیندا کوئی، اور بولن دی ضرورت کو نہیں ہے، کرن دی ضرورت ہے، جو بولنا ہے تو وقت کر کے دکھانا، صرف جڑا بولا ہے تے کیتا ہوں کچھ نہیں تو وہ عام کان تے چڑی والے پرندے نے مثال انہاں دا کام نہیں بولنا۔ شاہین بڑھو، شاہین جڑا بولیندا گھاٹے اور دین دا کم اسا سب کو زیادہ کرنا چاہیے، اس چیز دی ضرورت ہے، وہ کم کر گئے، اسا صرف گلاں نہ کروں، اسا بھی کو اپنے حصے دی دین دے نال تعاون کروں، دین دی خدمت کروں، آپ علیہ السلام دی عزت واسطے سارے اندر ہی کوئی سچا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام دی محبت و عقیدت، احترام، عزت، حرمت سارے دل دے وچ بطریق اتم بطریق احسن مقدر فرما، اور اللہ رب العزت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ